نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طہ کی آیت نمبر 98 ہے۔ انما کہنا یاد ہوگا، سوائے اس کے نہیں، صرف یہی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ الہکم اللہ، الہ معبود، کم تمہارا، کم کا خطاب سب انسانوں سے ہر ایک جمع کے صیغے میں کہا جا رہا ہے، سب تمہارا معبود اللہ ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ جو، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا مگر اس کے، وسیع ہے، چھایا ہوا ہے، حاوی ہے، کلا ہر چیز پر، شیئن ہر چیز پر، علم اس کا علم۔ اب یاد ہوگا کہاں ہم نے بات ختم کی تھی، سورہ طہ میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پچھلی کلاس میں ختم کیا ہم نے۔ سامری کے جس بچڑے کی وجہ سے بنی اسرائیل شرک میں مبتلا ہوئے تھے، اس کو اس کے انجام پر پہنچایا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ سنایا تھا کہ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، کہ ہم اسے لازماً جلا دیں گے، پھر اسے بکھیر کر بہا دیں گے دریا میں اڑا کر۔ اب وہ اس کا انجام ہوا، شرک کی بات ہوئی، سمجھایا گیا کہ آج کچھ شرک ہے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں تمہارا الہ تو ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس کی بندگی ہونی چاہیے، جس کی عبادت ہر حال میں، ہر معاملے میں ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے پہلی بات ہوتی کہ الذی وہ جو، لا الہ نہیں کوئی معبود۔ ہمارے کلمے کا پہلا حصہ ہر معبود کی نفی پہلے کرنا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ہمیں جو کوئی بھی اپنے پیچھے چلانا چاہتا ہے، یا جس کسی کو اللہ کے مقابلے میں کوئی مقام دیا ہوا ہو، ان سب کی نفی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ نہیں ہے، لا نہیں، ہرگز نہیں، کوئی نہیں ہو سکتا معبود، کوئی اس کی جگہ نہیں لے سکتا، کوئی اس کے برابری نہیں کر سکتا، کوئی اس کا مقام نہیں لے سکتا، کوئی اس کی صفات میں شریک نہیں ہو سکتا۔ لا الہ، وہ کوئی نہیں معبود، خواہ کوئی کتنا ہی طاقتور ہو، دنیا میں باعزت مائٹی نظر آ رہا ہے، کتنا ہی محبوب اور عزیز ہو، خواہ اپنا نفس اور نفس کی کوئی خواہشات ہوں، ان میں سے کسی کو بھی وہ درجہ نہیں دیا جا سکتا جو الہ کا ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ ہوا، مگر وہ، ہوا کون؟ اللہ، مگر اللہ، الا اللہ، جیسے لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، کوئی نہیں معبود مگر وہ اللہ تعالیٰ، اللہ کس سے، اور پھر وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی صرف معبود ہے، یہ سمجھایا گیا۔ بات شروع انما سے ہوئی تھی، صرف وہی ہے۔ شرک کی اصل میں بڑی ایمفیسس کے ساتھ، تاکید کے ساتھ نفی ہو رہی ہے کہ کوئی شرک ہو نہیں سکتا، سوائے اس کے کوئی نہیں ہے، کہ بعد اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ تمہارا الہ صرف اللہ ہے، کوئی اس کے سوا نہیں۔ اور پھر اللہ کی صفت بتائی جاتی، وسع کل شیء علما، کہ ہر چیز پر اس کا علم چھایا ہوا ہے۔ اکثر شرک کی نفی کے لیے یہ دلیل بھی بہت دی جاتی ہے نا، توحید کے حق میں بہترین دلیل، کہ انسان اکثر شرک میں مبتلا ہوتے کس لیے ہے کہ کسی واسطے سے نعوذ باللہ اللہ تک اپنی مرادیں پہنچانا چاہتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ جیسے کوئی براہ راست نہیں سن سکتا، وہ کسی اور کے ذریعے سے پہنچائی جائے، کسی اور کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جائے۔ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا علم سب پر حاوی ہے، جنہیں سوچے انسان کوئی واسطے بناتا ہے، وہ تو ہماری ضروریات، ہماری حاجات سے کتنے ناواقف ہیں۔ جتنی چیز ہم اپنی زبان سے ان کے سامنے کہیں، وہ بھی کس طرح، کوئی اور انسان جیسے ہو، وہ تو انسانوں کا سننا کیسا ہوتا ہے، ان کے اپنے ازمپشنز ہوتے ہیں، کچھ اپنا کس طرف دھیان ہے، ان کی کیا عقل سمجھ ہے، اس لحاظ سے سنتے ہیں، مطلب لیتے ہیں نا۔ وہ تو جانتے ہی نہیں، بالکل ناواقف ہیں کہ کیا ہماری حاجات ہیں، کیا ہماری ضروریات ہیں، کہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جو براہ راست ہمارا حال جانتا ہے، ہم کس تکلیف میں ہیں، کس پریشانی میں ہیں، کیا ہمارے حالات ہیں، ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہوگی، کس چیز کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ آج ہم کوئی چیز مانگ بھی رہے ہوں، ہمیں ہی نہیں پتا کہ وہ ہمارے لیے اس میں خیر ہے یا شر ہے، اللہ تعالیٰ تو وہ سب کچھ جانتا ہے، چھایا ہوا ہے، وسیع کل شیء علما، ہر شے پہ اس کا علم چھایا ہوا ہے۔ دنیا میں کیا حالات پیش آنے ہیں، آگے کیا حالات ہونا ہے، اس لحاظ سے ہمیں کیا ضرورت ہے، کیا ہم کس طرح ہماری دعا قبول کی جائے، سب کچھ تو اسے پتہ ہے۔ اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف کیسے انسان پلٹتا ہے، کسی اور پہ انسان کیسے بھروسہ رکھ سکتا ہے۔ وہ ہمارا رب جو سب کچھ جانتا ہے، تو اس کو چھوڑ کر پھر انسان
کسی اور در کو کیوں کھٹکھٹائے، کسی اور جگہ کیوں جائے، کسی اور سے کیوں امیدیں باندھے۔ وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، اس کا علم ہر شے پہ حاوی چھایا ہوا ہے۔ تمام یعنی وہ جو تھے قریش فرشتوں کو بھی شریک کرتے تھے نا اللہ کے لیے، دیویاں بھی اکثر انہی کے تصور میں بناتے تھے جیسے کوئی فرشتوں کے دیویاں ہوں، نعوذ باللہ۔ وہ سب بھی، ان سب پر بھی فرشتوں کے پاس کیا علم ہے، اس سب پہ تو حاوی اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، براہ راست اس کو پکارو، اس سے امید رکھو، اسے الہ بناؤ۔ وہ سمجھایا جا رہا ہے تو انسان خود بھی اپنا اتنا خیر خواہ نہیں ہے جتنا ہمارا رب ہے، کہ ہم خود سوچ ہی سکتے ہیں کس طرح ہم خود اپنے لیے کتنا کچھ برا کر رہے ہوتے ہیں، غلط کام کر کے، کبھی بدپریزیاں کر رہے ہیں، کبھی صحت کا خیال نہیں کر رہے ہیں، کبھی کوئی گناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اپنی بدخواہی انسان کر سکتا ہے، لیکن ہمارا رب ہے جو جانتا ہے کہ ہم کیا چیز ہمارے لیے بری ہے، کیا چیز ہمارے لیے بھلی ہے، اس کا علم اس سب پہ حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسی کے ہاتھ میں جیسے اپنے آپ کو اگر دے دے انسان، اسی ایک الہ کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دے، تو کس طرح خود بخود دنیا اور آخرت بنتی چلی جائے نا۔ کتنے ہی احکامات اللہ تعالیٰ کے جو دیکھنے میں ہمیں ایسے لگتے ہوں جیسے ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہر چیز کا سوچ لیں، نماز کے سوچ لیں، وضو کا سوچ لیں، کہنے کو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اور آخرت کے اجر کی نیت سے کر رہے ہیں۔ آخرت کا اجر بھی اللہ تعالیٰ اس کا بھی وعدہ فرماتا ہے، لیکن دنیا میں بھی کتنے خیر اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ ایک وضو کریں تو کتنی چیزیں ایسی ہیں جو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر کر رہا ہے نا، کتنی الرجی سے ہم بچ رہے ہوں، اپنی صحت کا کیسا خیال اس کے ذریعے سے ہم کر رہے ہیں۔ نماز پڑھیں تو نماز کے تو ایک ایک چیز میں کیسے ہمارے لیے اس کی دنیا کی بھی کتنی بھلائیاں رکھی ہوئی ہیں، جو پوری نماز سکھائی گئی اللہ تعالیٰ جانتا تھا نا، اس نے ہمارے جوڑ بنائے ہیں، ان جوڑوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ذریعے سے کیا ہمارے جسم کو فائدہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ وہی چیزیں نماز میں ہمیں سکھا دی گئیں، کیسے ہر طرف سے ایک تھوڑا سا وقت ایسا ہو دن میں جب دنیا کے سارے دھندوں سے، ساری پریشانیوں سے انسان اپنے دماغ کو آزاد کر کے صرف ایک اپنے اللہ سے لو لگا لے، وہی کتنا بہترین چیز ہے نا۔ اس کے لیے آج کے انسان خاموش بیٹھنا اور کیا کیا کرنا اور یوگا کرنا، کیا کیا اس کی ترکیبیں نکالتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کے ذریعے سے سکھا دی ہے نا وہ ساری چیزیں۔ پھر جھکنا، نہ سجدے میں جانا، رکوع کرنا، ہر چیز جو ہے اس میں کیسے فائدے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کو الہ بنا لیں تو انسان کیسے کبھی بھی جیسے شقی نہیں ہو سکتا، کہا گیا نا کہ وہ اشقا ہے جو منہ موڑے، وہ اپنی بدبختی کرتا ہے، اپنے ہی خود ہی بدنصیب ہے انسان جو اللہ کی بندگی سے نکلے، اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دیں تو کس طرح خیر ہی خیر ہے، ہر شر سے بچانے والی چیز ہے۔ تو یہاں سکھائی جا رہی کہ وہ ہے اللہ جو وہی ایک الہ ہے تمہارا، اور وہ جس کا کہ علم ہر ایک شے پہ چھایا ہوا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا، اب یہ جو آیت ہے وہ ایک طرح سے وہ جو پورا بات چل رہی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا، پھر شرک کا بتایا گیا، اس کے خاتمے کی آیت تھی نا یہ، اور اب جیسے دوسرا موضوع پھر شروع ہو رہا ہے، بات بتائی جا رہی ہے، بلکہ تقریباً بات وہیں سے چل رہی ہے جو سورہ طٰہٰ جہاں سے شروع ہوئی تھی نا، اس سورہ طٰہٰ میں جو بات شروع ہوئی تھی اسی سمجھانے کے لیے بیچ واقعہ سنایا گیا، اور اب پھر وہی بات سمجھائی جا رہی، کذالک اسی طرح نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیکا تجھ پر، علیکا پھر وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا جس طرح شروع میں سورہ طٰہٰ میں تھا کہ ہم بیان کرتے ہیں۔ کذالک کا جو لفظ ہے، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں، وہ کس طرح سے، جو بات ابھی بیان کی گئی، جو پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ تفصیل سے سنایا گیا، کتنی تفصیلوں سے اس میں آ گئی نا، کہاں وہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے لے کر بنی اسرائیل کے ہجرت کے بعد تک کا بھی واقعات کچھ اس میں آ گئے، تو وہ سارے ہم بیان کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ علم نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں جانتے تھے دوسرے، بلکہ کتابوں میں تک، ان کی کتابوں میں بھی وہ واقعات اتنے صاف طریقے سے، اتنے بہترین طریقے سے بیان نہیں ہوئے نا، کیا کچھ اس پہ گرد پڑ چکی، اور یہ اللہ تعالیٰ ہے جو بیان فرما رہا ہے، ہم ہیں جو بیان کر رہے ہیں، نقصو بیان کرتے ہیں، علیہ کا آپ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بیان کر رہے ہیں، آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ کا کلام سنا رہے ہیں، اس کی دلیل بھی جیسے ایک طرح سے مل رہی ہے. انبائی نبا کا پلورل، نبا یاد ہوگا اہم خبر، انبا اس کے جمع، ہم احوال سنا رہے ہیں، خبریں سنا رہے ہیں. ما قد سبق، جو گزر چکے. کب گزرے؟ کتنی صدیوں پہلے جو حالات گزرے وہ ہم اس تفصیل سے سنانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یہ اطلاعات مل رہی ہیں، تمہیں یہ خبریں مل رہی ہیں، یہ سارے احوال تمہیں سنائے جا رہے ہیں. ما قد سبق، جو گزر چکا، کتنے صدیاں گزر گئیں کہ کیا کچھ یعنی حالات اب بدل چکے، اور اب وہ باتیں تمہیں سنائی گئیں. کہ ایک دلیل کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل بھی ایک طرح سے مل رہی ہے. وقد، اور تحقیق، آتینا کا، دیا ہم نے تجھ کو، من لدنا، من سے، لدنا اپنے پاس سے، لدن ہوتا نا پاس، اور لدنا اپنے پاس سے کہ ہم ہیں جو دینے والے. اوپر بھی نقصو تھا، ہم بیان کر رہے ہیں، اور پھر آتینا کا، ہم نے دی تجھ کو، پھر من لدنا، ہم اپنے پاس سے، ذکر، نصیحت. قرآن کی اہمیت بھی سمجھائی جا رہی. قرآن کو وہاں شروع میں بھی ذکر ہی کہا گیا تھا نا سورۃ طٰہٰ کے، تو ذکر ویسے قرآن میں اور بھی کئی جگہ کہا جاتا اس کو، قرآن کو. اور اس کی ایک اہمیت سمجھ میں آ رہی کہ وہ کیسا اہم چیز ہے، کیسے اہم وہ ذکر ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پہ کیسی رحمت کی ہے، اپنے پاس سے وہ ذکر اتارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچا رہے ہیں. اور ذکر کہنا، یاد دہانی کہنا کس طرح ہوتا ہے نا کہ کئی طرح سے ہے یاد دہانی. ایک تو بات یہ کہ یاد دہانی جو ہوتی کس طرح کی، جو چیز پہلے سے پتہ ہو وہ یاد دلائی جاتی ہے نا. تو انسان کے اپنے بھی پہلے سے پتہ ہے نا انسان کو کہ لاشعور میں وہ بات بسی ہوئی ہے. انسان کی اپنی فطرت میں وہ چیز ہے کہ اس نے اپنے رب سے بندگی کا عہد کیا تھا. وہی عہد ہے جس کی وجہ سے انسان کی فطرت خود سمجھتی ہے نا. اسی وجہ سے کتنی انبیاء کی تعلیمات بھلا بھی دی گئی ہوں تب بھی انسانوں کی اکثریت اکثر ایک اللہ کو تو مانتی ہی رہی ہے نا. اور کچھ نہیں تو جب مصیبت میں پھنسے تب تو ایک اللہ کو انسان ضرور پکارتا ہے. تو وہ اس چیز کی یاد دلانے والا ہے قرآن، اپنے رب کی یاد دلانے والا ہے. ایک تو وہ ذکر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر جو انبیاء کی تعلیمات جو انسانوں کے پاس ہے، پتہ ہے اکثر انسانوں کو، جنہیں وہ بھلاتا رہتا ہے، اس کا ذکر ہے، اس کی یاد دہانی ہے. اور پھر اس کے علاوہ ذکر اس طرح سے بھی کہ انسان کس طرح سب کچھ جانتے ہوئے بھی پھر بھولتا رہتا ہے نا، پھر پھسلتا رہتا ہے. ہمیں دن رات قرآن پڑھ بھی رہے ہوں پھر بھی ہمیں پتہ ہے کہ کتنی معاملات میں ہم سے بھول ہو جاتی ہے، کتنے معاملات میں کچھ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کتنی چیزیں ہماری ذہن سے نکل سکتی ہیں. وہ اس سب کی یاد دلاتا رہتا ہے. قرآن کیسے یاد دہانی کرتا رہتا ہے، وہ کیسے ذکر ہے نا کہ ہم جیسے اللہ پر، اس کی کتاب پر ایمان رکھنے والے بھی مسلسل یہ غلطیاں کرتے ہی ہے. انسان ہے ہی نسیان سے نکلا ہے نا، انسان کا لفظ بھولنے والا ہی ہے. سمجھ میں آتا ہے جب ذکر اس کو کہا جا رہا ہو تو کس طرح اس قرآن سے یہ یاد دہانی اور نصیحت لیتے رہنا ہی اصل کام ہے. قرآن کا اصل مقصد ذکر ہے. سمجھ میں آتا نا جب اس کو نام ہی ذکر کا دیا جائے کہ وہ اس سے ذکر لیا جائے، تو اسی سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح اگر بغیر سوچے سمجھے، بغیر یہ جانے ہوئے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، سپاروں کے سپارے اگر ختم کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ویسے اپنی رحمت سے اپنے بندے کے شوق اور محبت کا کچھ اجر تو ضرور عنایت فرما دے گا، لیکن جو اصل مقصد ہے اس سے تو انسان محروم ہی رہ جائے گا نا، کہ وہی حاصل نہیں ہوگا. نصیحت ہی اس سے حاصل اگر نہیں ہوئی تو قرآن کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا نا. تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، قرآن سن رہے ہوں، اس سے نصیحت بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اسی چیز کو پیچھے انسان ڈال رہا ہوتا ہے نا، اور سب چیزیں سامنے ہوتی ہیں. پورے قرآن کو ختم کر دینے پہ بھی توجہ ہوگی، حفظ تک کر لینے پہ بھی توجہ ہو سکتی کہ یاد کر لیں، اور وہ بھی ہم جیسے لوگ جو قرآن عربی کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھتے ہوں اور کبھی دوبارہ پلٹ کے بھی سمجھنا نہ چاہیں. یاد کرنے کے بعد بھی اگر انسان سمجھے کہ کہا کیا گیا ہے، میں نے جو یاد کیا اس کا مطلب کیا ہے، اس میں میرا رب مجھے کیا یاد دہانی کر رہا ہے، مجھے کیا نصیحت کی جا رہی ہے، وہ دیکھیں تو پھر وہ اصل فائدہ ہے نا. وہی فائدے سے انسان اپنے آپ کو محروم نہ کر لے،
اس کے چھوٹے چھوٹے سے فائدے تو حاصل کر لے، لیکن جو سب سے بڑا فائدہ، جس کا جو اصل مقصد قرآن کا ہے، اس سے ہی محروم نہ رہ جائے، اور اس سے اگر ذکر سے غفلت برتے، اس سے منہ موڑے، تو اس کی وعید بھی پھر آگے آ رہی ہے۔ کہا جاتا من آردا، من جس نے، آردا منہ پھیرا، انہو اس سے، ہو کا اشارہ اس ذکر کی طرف ہے، ذکر جس قرآن کو ذکر جو کہا گیا، کہ جو اس سے منہ موڑے، اس ذکر سے، اس یاد دہانی سے، اس نصیحت سے جو منہ موڑے، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ، یحملو اٹھائے گا، حملہ ہوتا نا اٹھانا، کہ وہ اٹھائے گا، یوم القیامتی وزرا، قیامت کے دن بوجھ وہ اٹھائے گا۔ آج انسان سوچے اس قرآن کو، قرآن کے احکامات کو بوجھ سمجھ رہا ہوتا، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے منہ موڑنا، وہی اصل میں قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ وہ جو منہ موڑنا تھا، وہ جو دنیا میں اعراض کیا تھا، وہی سب سے بڑا بوجھ ہے، وہ اس وقت وہ بوجھ ہوگا۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یحمل، اس دن وہ اٹھائے گا، قیامت کے دن، وزرا، بڑا بوجھ وہ اس دن اٹھا رہا ہوگا۔ اعراض کرنا، اب اعراض کرنا، منہ موڑنا، منہ پھیرنا، اعراض کا لفظ یاد ہی ہوگا نا کس طرح منہ پھیرنے کے معنوں میں ان کے ساتھ جب آئے، ارادہ، ان ارادہ پیش کرنے کو بھی کہتے ہیں نا، لیکن جب ان اس کے آگے آ رہا ہو تو اس سے منہ موڑ لینا، منہ پھیر لینا۔ تو جو اس سے اعراض کرے، جو اس سے منہ موڑے، اب ایک تو تھا اعراض وہ جو کفار کر رہے تھے نا، کہ قرآن کو ماننے سے انکار کر دینا، قرآن کی مخالفت کرنا، وہ تو انہیں پھر بڑا مجرم بنا دے گا نا۔ قیامت کے دن وہ کس حال میں اٹھیں گے وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو جتنا اعراض کرے ویسے ہی اسے بوجھ اٹھانا پڑے گا، وہ اس کے لیے ویسے ہی بوجھ بنے گئے۔ ایک بندہ ہے جو قرآن سے بڑی محبت بھی رکھتا ہے، زبان ہی نہیں آتی پھر بھی پڑھتا ہے، قرآن کی بڑی عزت کرنے والا ہے، لیکن اس میں میرے لیے کیا حکم ہے وہ دیکھنا ہی نہیں چاہے، اگر دیکھا تو پھر کہیں عمل کرنا پڑ جائے گا، وہ بھی اپنے اوپر کیسا بوجھ لاد رہا ہے، وہ بھی وزر ہی ہے، ایک بوجھ ہے جو اس پہ لد رہا ہے، کہ قرآن سامنے ہی تھا، مطلب بتانے والے بھی موجود تھے، تفسیریں بھی موجود تھیں، اس کا ترجمے بھی موجود تھے، مگر خود ہی آنکھیں بند کی، خود ہی نہیں دیکھا، خود ہی اس کو جاننے ہی نہیں چاہا کہ اصل کیا چیز ہے۔ صرف سنی سنائی پہ جو چلے جو کلچر میں چیزیں چلی آ رہی ہیں، بس اسی کو سب کچھ سمجھ لے، اور اصل قرآن کو کھول کے دیکھنا ہی نہ چاہے، تو کیسے؟ وہ بھی اپنے اوپر ایک بوجھ ہی لاد رہا ہے نا، وہ بھی وزرئی ہوگا، بوجھ ہوگا۔ اور پھر ایک ہے کہ جس کے سامنے احکامات آتے ہیں، اسے پتہ ہے کہ قرآن میں یہ بات کہی گئی، یہ بات کہی گئی، اس میں سے جو آسان لگتے ہیں ان پر تو عمل کر لیتا ہے، اور جو مشکل لگے ان سے اعراض بھی کر لیتا ہے، کچھ پہ عمل ہے، کچھ سے اعراض ہے۔ ایسی ہی حرکت پہ اہل کتاب سے قرآن میں کہا گیا کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہو؟ تو کس طرح سے وہ جیسے کہ کچھ حصے پہ ایمان لائے اور کچھ پہ ایمان نہیں لائے، وہ بھی کس طرح بوجھ اپنے اوپر کچھ نہ کچھ ڈال رہے ہیں، وہ بھی وزرا ان پر آ رہا ہے، اور بلکہ کچھ بوجھ ہی نہیں آ رہا ہے، ایک بہت ہی بڑی بات ہے۔ قرآن کا ایک حصہ، اللہ تعالیٰ کے کئی احکامات تو بڑی بات ہے، ظاہر ہے وہ بھی قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ ہی ہوگا جو انسان اٹھائے گا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ابلیس نے سوچے ایک ہی حکم کا انکار کیا تھا، ایک ہی حکم کے مقابلے میں اس نے سرکشی اختیار کی تھی، اور اس عمل نے اسے کیسا مردود بنا دیا، کہاں سے کہاں وہ پہنچ گیا۔ قیامت کے دن سارے بہکنے والوں کا بوجھ بھی اس کو اٹھانا پڑے گا، سب کا بوجھ اس پہ بھی لدا ہوا ہوگا کہ اس نے سب کو بہکایا۔ ایک ہی حکم کی نافرمانی کہاں تک پہنچا سکتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے واقعے بھی ابھی آگے آ رہا ہے، وہ ان سے بھی اللہ کے ایک حکم کا پابند رہنے میں کوتاہی ہو گئی نا، تو کس طرح اللہ کی ناراضی کا شکار ہوئے وہ بھی۔ اب ہمیں بھی ویسے جو انہوں نے جو کام کیا، ہمیں بھی ہر کوتاہی کے بعد وہی عمل کرنے کی ضرورت ہے جو آدم علیہ السلام نے کیا، کہ اپنے رب کے سکھائے ہوئے کلمات سے، ان کے ذکر کے ذریعے اپنے رب کو پکارا، جس ذکر سے اعراض ہو گیا تھا اسی ذکر کی طرف فوراً واپس پلٹے۔ تو اسی طرح ہم بھی پلٹ جائیں، جیسے ہی بھول ہو فوراً اللہ کی طرف پلٹے، فوراً ذکر کی طرف آ جائیں تو خیر ہے، ورنہ پھر وہ بھی بوجھ ہی بن سکتا ہے نا، بڑا ہی بوجھ بن سکتا ہے۔ بلکہ ایک انکار کرنے کے بعد یہ بھی ہم سمجھتے ہی آ رہے ہیں، انسان فوراً اس کے رجوع نہیں ہوتا، فوراً اس گناہ کو معاف نہیں کرواتا، تو اور گناہ آسانی ہوتے جاتے ہیں، بوجھ بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے۔ اور وہ بوجھ بھی کیسا بوجھ ہے، اس کے تھوڑا یہ بھی آتا ہے کہ خالدین فیہ، ہمیشہ کے لیے ہے، کچھ عرصے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس طرح وہ تو
دنیا عمل کی جگہ ہے، اور اس کے جو بدلہ دیکھنا ہے وہ تو پھر ہمیشہ کی زندگی میں دیکھنا ہے۔ تو وہی جو اعراض کا جو بوجھ ہے، خود ذکر سے جو اعراض جس نے کیا، جو بوجھ جس نے اپنے اوپر لاد لیا، وہ تو پھر ہمیشہ رہنے والا ہے، خالدین فیہ، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور برا ہے ان کے لیے۔ اور تفصیلاتی وزرئی کہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ ہونا کتنے بڑی چیز ہے، بری چیز ہے۔ اس کی پھر اور تفصیلی بتائی جاتی کہ وَسَاءَ، سَاءَ کہیں تو برا ہے، لہم ان کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، حملہ بوجھ، حملہ بھی بوجھ کو کہتے ہیں نا، جو چیز اٹھائی بھی ہو، وہ بوجھ ان کے دن، ان کے لیے قیامت کے دن بہت ہی برا ہوگا۔ آج سوچیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا بوجھ لگ رہا ہے اور انسان اس کو بھولا رہتا ہے قیامت کے دن کو۔ اگر وہ قیامت کا دن یاد رہے کہ وہاں کیا کچھ پیش آنا ہے تو پھر احکامات بوجھ بھی نہ لگیں۔ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے جن احکامات پہ عمل کرنا آج بوجھ لگتا ہے وہ کیسے آسان ہو جائے نا۔ اسی لیے اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ملنے کا ظن رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں، انہیں تو کچھ نماز مشکل نہیں لگتی، کہا گیا نا قرآن میں، انہیں تو کچھ اس میں مشکل ہی نہیں پیش آتی، آسان لگتی ہے نا، آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے ایک مومن کے لیے نماز۔ وہ جو آخرت کو بھولا رہے اس کو تو ایک نماز بھی مشکل لگ سکتی ہے، بستر چھوڑنا مشکل لگ سکتا ہے، جب تھکے ہوئے ہوں تو نماز کے لیے کھڑا ہونا بڑا بوجھ لگ سکتا ہے، وہ سب اسی وقت جب کہ آخرت کو بھولا رہے، اس دن کیا پیش آنا ہے اس کا خیال جب اسے نہ ہو تو پھر وہ مشکل لگ رہی ہوتی۔ تو اس کے لیے یہاں بتایا جاتا ہے کہ وہ اس دن بوجھ ہونا ہے۔ اگر اعراض کیا اس کے قرآن کے احکامات سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اللہ کے ذکر سے، جو اعراض کرے، جو منہ موڑے، اس کے لیے تو بہت ہی برا وہاں پہ بوجھ اسے اٹھانا ہوگا۔ قیامت کے دن کا ذکر آیا تو اس کے بارے میں کچھ اور بات بھی بتائی جا رہی ہے۔ یوم، جس دن، یونفخ، پھونکا جائے گا، فی الصور، نفقہ یعنی پھونکا جانا، فی الصور، سور میں، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اکٹھا کریں گے، ہم جمع کریں گے مجرمین، مجرموں کو، یومئذ، اس دن، زرقا، نیلی آنکھوں والے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، جب وہ یوم ینفخ فی الصور، جب سور پھونکا جائے، جب سور میں پھونک ماری جائے گی، اصل جیسے مطلب ہوا نا۔ اب یہ سور میں پھونک ماری جائے گی، سور کیسا ہے؟ سور کہنے سے بات ذہن میں تصور یہ آتا جیسے دنیا میں بگل وغیرہ ہوتے ہیں نا، جس کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کیا جاتا، سمجھے فوج کو جمع کیا جا رہا ہے، منظم کیا جا رہا ہے۔ سائرن کا تصور اکثر ہمارے ذہن میں آتا، دنیا میں جو سائرن وغیرہ سنتے رہتے، لیکن وہ تو بات جو قرآن میں بتائی جاتی وہ تشبیہ کی طرح ہے نا، آیات متشابہات ہوتی ہیں نا، یہ انسان نے کبھی سنا نہیں ہے، کبھی دیکھا نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے، اسے کچھ ہمارے الفاظ سے ہی بات سمجھائی جائے گی نا۔ تو اسی طرح کا یہ بھی لفظ ہے، نفخ سور، کہ اس میں سور میں پھونک مار دی جائے گی، ورنہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا۔ آج انسانوں نے دنیا کی پیدائش کے لیے بھی بگ بینگ کی تھیوری بنائی ہوئی ہے نا، اب وہ بھی کیسی آواز تھی آج انسان جان تو نہیں سکتا، کچھ انداز ہی لگاتا ہے کہ کتنی بڑی کیا زبردست کوئی آواز تھی۔ سورہ یاسین میں اسی نفخ سور ہی کے لیے صیحہ کے بھی لفظ آتا ہے نا، صیحہ کے معنی ہوتا ہے نا کڑک زبردست آواز۔ وہاں پہ جیسے کہا گیا کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون، ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے بلکہ ایک اور بھی دھماکے کا ذکر ہے سورہ یاسین میں، جس پہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ایک ہی دھماکہ ہوگا، سب ختم، اور پھر ایک دھماکہ ہوگا جس سے سب زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں، سب جمع ہو جائیں، سب اٹھ جائیں۔ وَنُحْشِرُ الْمُجْرِمِينَ، ہم مجرمین کو جمع کریں گے، سارے مجرمین کو جمع کیا جائے گا اس دن۔ اور زرقا کا لفظ آ رہا ہے کہ وہ نیلی آنکھوں والے۔ اب یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ زرقا کو، نیلی آنکھوں والوں کو جمع کیا جائے گا؟ زرقا کا لفظ زرقا سے، ازرق، زرق، تو ازرق کہتے ہیں جو نیلی آنکھوں کو، لیکن عربی محاورے میں خوف زدہ اور دہشت زدہ آدمی کے لیے بھی آتا، کہ جیسے بہت ہی خوف کی حالت ہو تو ہوتا نا کہ دہشت کے مارے جیسے انسان کا خون خشک ہو جائے،
اس کی ایسی حالت ہو جیسے کوئی خون کا قطرہ نہیں ہے. اور اسی سے یہ بھی محاورہ ہے ازرق العین کا کہ جیسے کوئی آنکھیں بھی وہ ہو جائیں ایک دم سے، اس کی ساری سرخی غائب ہو جائے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی اگر اندھا ہو بھی تو اس کی آنکھیں دیکھی بھی ہوں گی نا، کس طرح نیلی پڑ جاتی نا، دیدے جو ہے نیلے سے پڑ جاتے ہیں. تو اس کی طرف بھی اشارہ سمجھا گیا. اس کے لیے ویسے قرآن میں بھی کئی جگہ کہا بھی گیا نا کہ اندھے اٹھائے جائیں گے، بلکہ اسی سورۃ طٰہٰ کے آخر میں بھی آتا ہے. پہ بھی ویسے وہ ہے بات، آیت وہ شروع ہی ہوتی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا، ہم اس کے لیے اس کی زندگی کو مشکل بنا دیں گے. دنیا میں بھی زندگی مشکل بنتی ہے. اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے اٹھائیں گے قیامت کے دن اعمیٰ، اندھا اٹھائیں گے. تو قرآن سے تو دلیل ملتی کہ وہ اندھے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ اندھے اٹھائے جائیں گے. پہلے بھی ویسے ہم سمجھتے رہے کہ قیامت کے جو احوالات ہیں وہ مختلف اوقات کے بھی احوال ہو سکتے ہیں. کہیں ہم دیکھیں گے کہ وہ بھی ہے کہ میں بہی و ابصر کا بھی آتا ہے کہ بہت زیادہ سن رہا ہے، بہت دیکھ رہے ہوں گے، ان کو اس وقت سب کچھ نظر آ رہا ہوگا جو دنیا میں نہیں دیکھتی تھی، آ کے وہ دیکھ رہی ہیں وہاں پہ. سوری، کہیں جس طرح سورۃ طٰہٰ میں آ رہا ہے اندھا اٹھانے کی بات ہے، تو وہ قیامت کے مختلف احوال مختلف لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو جو بات کہی جا رہی بس اس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں نا کہ ہوگا. اب دہشت کے مارے، دہشت کی وجہ سے بھی کیسی ایک دم ٹھہر جاتی نا آنکھیں، جیسے پتھرا جانا ہم کہتے ہیں نا اردو میں، آنکھوں کا پتھرا جانا، وہ بھی مطلب ہو سکتا. بہرحال جو بات سمجھ میں آ رہی کیا ہے، ایک تو یاد تو یہ کہ وہ اندھے اٹھائے گئے ہوں، دوسرے یہ کہ اتنی دہشت طاری ہوگی مجرمین پر اس وقت کہ جیسے ان کی آنکھیں نیلی پڑ گئی ہوں. اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے. اور پھر ان کا کیا حال ہوگا، وہ کیا کر رہے ہوں گے اس وقت جب وہ مجرمین کو اکٹھا کیا جائے گا، جب ان کا حشر ہو رہا ہوگا. یتخافتون بینہم، یتخافتون کا لفظ خیفتے سے خفتا، خفتا کے معنی ہوتے ہیں پوشیدہ گفتگو، سرگوشی، آہستہ آہستہ سے بات کرنا، چپکے چپکے بات کرنا. تو یتخافتون، آپس میں چپکے چپکے بات کر رہے ہوں گے، بینہم، آپس میں اپنے درمیان، ایک دوسرے کے درمیان. ان لبستم، ان یا پھر نہیں کے معنی میں ہے، نہیں، لبستم رہے تم، الا مگر، عشرہ مگر 10 دن، کہ تم صرف 10 دن رہے. ابھی ایک تو یہ کہ یہ سرگوشی کیوں ہو رہی ہے، اتنا چپکے سے بات کیوں ہو رہی ہے، تو اس سے بھی قیامت کا نقشہ آ رہا ہوتا کہ اس وقت کیا ہیبت چھائی ہوئی ہے نا سب پہ. اوپر کے لفظ سے سمجھ میں آتا کہ ہیبت کا وقت ہے، کیسا انتہائی پریشانی کا. اس وقت کسی کو کچھ بولنے کا چارہ نہیں ہوگا، کچھ زور سے بولنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی ہوگی، ایسی ہیبت طاری ہوگی. اب وہ آپس میں مجرمین جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ، اور خاص طور پہ مجرمین کی بات سوچیں تو وہ جو کہ دنیا میں تو انہوں نے قیامت کو بڑی دور کی چیز سمجھ لیا تھا نا، اوہ کیا ہوگا، جب دیکھی جائے گی. اس کو سامنے ان کے تھی نہیں قیامت. ایک مومن تو ہر وقت اس کے سامنے قیامت ہوتی ہے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے، اور مجرمین جو ہیں وہ تو بالکل بھولے ہوئے ہیں، انہوں نے بالکل دور اپنے آپ اس قیامت کو سمجھا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے. اور اب وہاں پہ پہنچ کر انہیں لگ رہا ہے کہ وہ تو کتنے تم ٹھہرے، الا بستم، کتنا تم ٹھہرے. اب یہ جو تم ٹھہرے کی بات ہو رہی ہے، وہ ٹھہرنا کئی طرح سے بات ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ دنیا میں کتنا ٹھہرے، کہ دنیا میں تمہاری زندگی کتنی لمبی تھی، ایک تو یہ بات بھی ہو سکتی. دوسری یہ بات بھی کہ موت سے لے کے قیامت تک تم کتنا ٹھہرے. انسان کو ہو سکتا بس ایسے لگے کہ ابھی، بلکہ سوچے دنیا میں جب موت آنے سے پہلے جو کچھ کر رہا ہو اور ایک دم اس کے بعد آنکھ کھلے، ایسے لگے کہ ابھی تو یہ ہوا تھا اور اب یہ ہو رہا ہے نا، بالکل اس طرح سے لگے گا. بلکہ بہت ہی لمبا، جیسے دنیا میں سوئے بھی تو اکثر اندازہ نہیں ہوتا نا کتنا سو کے اٹھے. بلکہ قرآن میں کئی جگہ آتا نا، سورہ کہف میں اصحاب کہف کی بھی بات اسی طرح سے آتی نا. وہاں پہ بھی پوچھا جاتا ہے، وہی آپس میں جب وہ اٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ قال قائل، پوچھنے والے نے پوچھا کہ کم لبثتم، کتنا تم ٹھہرے. کیا جواب دیں گے دینے والے؟ قالوا لبثنا او بعض یوم، ہم ٹھہرے بس ایک دن یا دن کا تھوڑا حصہ. وہ جو 100 سال جس کو نیند آ گئی تھی سورہ بقرہ میں جس آدمی کا ذکر ہے، وہ بھی ایسے ہی جب اٹھنے کے بعد اس کا رب پوچھے گا کہ کب کتنا سوئے، وہی بھی ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ.
تو وہ ایک تو بات وہ بھی ہو سکتی لبستم سے کہ جو وقت تھا عالم برزخ کا جو وقت تھا، جو قبر کا جو وقت تھا، وہ بس ہوگا شاید تھوڑا سا حصہ کہ کتنا تم ٹھہرے، شاید 10 دن تم ٹھہرے ہو، وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے، یا پورا بھی سوچ لیں ایک روح کو سمجھے وجود ملنے کے بعد سے اب تو وہ اٹھا ہے دوسرے آخری مرحلے میں، اس سے پہلے جو مرحلے گزرے دنیا کے مرحلے، قیامت کے مرحلے، وہ سب بھی اسے بس ایسے لگیں گے نا، 10 دن شاید گزارے تھے تو دنیا کے 4 دن، وہاں کے 6 دن، بس ہم 10 دن ٹھہرے، وہ یہ بات کر رہے ہوں گے۔ قرآن میں بھی کئی جگہ ویسے یہی دونوں چیزوں کا آتا بھی ہے، سورہ مومنون میں ہے قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، کہ اللہ ان سے جیسے پوچھا جائے گا کہ کتنا عرصہ تم زمین میں ٹھہرے، کتنے سال تم زمین میں رہے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، وہ کیا جواب دیں گے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، کہ ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے، شمار کرنے والوں سے پوچھ لے، تو زمین کے سال وہاں پہ پوچھے گئے۔ اسی طرح سورہ روم میں جو ہے بات وہاں پہ ہے کہ جس روز قیامت قائم ہو جائے گی تو مجرم لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ مجرموں ہی کی بات آ رہی، کیونکہ مومن جو ہے انہیں تو پتہ ہے سب کچھ، اب قیامت آ گئی ہے، قبر میں ایک عرصہ گزار کر ہم آئے ہیں، اب یہ آخرت ہے، لیکن مجرم جو ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے اس وقت، وہ اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں، آپس میں قسمیں کھا کھا کے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو بس موت کی حالت میں ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے۔ اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح وہ دنیا میں بھی دھوکے کھاتے رہتے تھے۔ کیسا دھوکہ انسان کھاتا ہے نا، اسی کو سب کچھ سمجھ لے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لے، دنیا کو بنانے میں اپنی آخرت کو برباد کر دے، کتنا بڑا دھوکہ ہے نا، کہ یاد ہی نہیں رہے کہ آخرت اور دنیا کا جو تناسب ہے، جو پروپورشن ہے، وہی اس کو سمجھ میں نہیں آیا تھا دنیا میں۔ جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ کتاب اللہ کی روح سے تو تم یوم البعث تک پڑے رہے ہو، اور یہ وہی یوم البعث ہے، دوبارہ اٹھائے جانے والا دن آ گیا، وہ ان کو بتا رہے ہوں گے جو ایمان لانے والے، مگر تم جانتے نہ تھے۔ اب یہ تو کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ شاید 10 دن ٹھہرے، چپکے چپکے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ نحنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحنو عالم، ہم زیادہ جانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ کتنا وہ ٹھہرے، عالم زیادہ جانتا ہے دونوں چیزوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنا وہ ٹھہرے، اور وہ جو باتیں کر رہے ہیں، وہ قیامت کے دن جو وہ بات کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیا آپس میں باتیں کر رہے ہیں، وہ تو چپکے چپکے سے کر رہے ہیں، اور آج ہمیں قرآن سنا رہا ہے، وہ اس وقت کی بات، وہ قیامت کے دن کی بات ہمیں سنائی جا رہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، وہ کیا کہتے ہیں، اذ یقولو، جب کہے گا، اب یہ بھی وہ قیامت کا ہی حال آ رہا ہے کہ قیامت کے دن اب انہی میں سے کوئی ایک کہہ رہا ہوگا امثلہم طریقتن، امثلہم کے جو معنی ہے، امثلہ کے معنی افضل اور برتر، اس میں پیچھے بھی ویسے ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں پہ فرعون اس کے ساتھی جب جادوگروں کو دوسروں کو قائل کر رہے تھے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ طریقتکم مثلا، کہ ہم تمہارا طریقہ، تمہارے تہذیب تو بڑی اعلیٰ ہے، کہ امثلہ افضل، برتر، بہت ہی اعلیٰ، بہت بہترین کے معنوں میں، اور طریقہ دین یا رہن سہن، اس کا حال تو سب سے زیادہ جو بہترین تھا ان میں سے، جس پہ سب اعتماد کرتے تھے، جس سے لوگ بات پوچھ رہے ہوں، جو بڑا حساب صحیح رکھنے والا ہو، ذہین عقل مند جس کو سمجھا جاتا ہو، وہ تک بھی امثلہم طریقتن، جو جس کو سمجھا جاتا تھا، وہ کہے گا الا بستم، نہیں رہے تم، الا یوما، مگر ایک دن، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم تو ایک ہی دن رہے، وہ زیادہ ہی جیسے اپنے آپ کو سمجھنے والا ہے، اور اس کو بھی بس یہ لگ رہا ہے کہ ایک ہی دن رہے، حالانکہ پتہ نہیں کچھ پتہ ہی نہیں آج کہ کتنی صدیاں وہاں گزرنے والی ہیں، اس میں قبر میں کتنا وقت وہ گزارے گا، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے نا، کہ کچھ اس مدت کا تو آج ہم حساب ہی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ مدت بھی جو ہمارے حساب سے تو کیا کریں گے اس وقت نا، جب سورج ہی لپیٹ دیا گیا ہے، پورا سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے، وہ آج جس کو ہم دن کہتے ہیں وہ دن ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن انسان کی بے عقلی، انسان کی سمجھ کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو بس یہ سمجھ رہا ہوگا اس وقت۔ اس سے جو بات ہے ہمیں کس طرح سمجھ میں آتی ہے نا، کہ آج انسان دور نہ سمجھے وہ قیامت کبھی آئے گی، کب ہوگی،
اس وقت کی بات وہ دور سمجھ کے ہی تو انسان جو آخرت کے کام ہے اسے پیچھے ڈالتا رہتا ہے نا، اسے ٹالتا رہتا ہے نا، حالانکہ وہ کتنی قریب ہے، موت بھی اتنی قریب ہے، کوئی ہمیں پتہ ہی نہیں، ایک سانس کا فرق ہے، کس وقت جو سانس ابھی چل رہی ہے وہ بس رک جائے اور ختم زندگی، اور اس کے بعد تو پھر فوراً ہی ایسا لگے گا کہ دن کا تھوڑا سا حصہ ہی ہم نے گزارا ہے۔ تو اتنی قریب ہے وہ قیامت، یہ اصل میں ہمیں سمجھایا جا رہا نا یہاں پہ، انسان یہ نہ سمجھ لے کہ وہ کوئی بہت دور کی چیز ہے، وہ تو بہت ہی قریب ہے، موت کے فوراً بعد ہی بس جیسے قیامت شروع ہی ہو گئی، قیامت ہی آ گئی انسان کی، وہ تصور کرنے کی ضرورت ہے نا، وہ یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب بات یہ سمجھائی جا رہی ہے، قیامت کا حال بچایا جا رہا ہو کہ یہ کتنی قریب ہے، اور وہاں کیا مجرمین سمجھ رہے ہوں گے اور کیا ہوگا، اور وہ جو دنیا میں جو مجرم ہے ان کا کیا ہوتا ہے، مذاق اڑانے کے لیے، ڈاؤٹ پیدا کرنے کے لیے، اس میں شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے کیسے سوالات اٹھاتے ہیں، ان کے ایک سوال کا ذکر ہوتا ہے، اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ اب چاہے سوال کسی کے ذہن میں اٹھ رہے ہوں، یا یہ جب تقریر سنائی جا رہی ہے، جب یہ آیات سنائی جا رہی ہے اس وقت کوئی سوال جڑ دے، یا ویسے ہی کیے ہی جاتے تھے نا سوال، تو وہ سوال ان کا بتایا جاتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں، وہ دریافت کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں تم سے، آپ سے پوچھتے ہیں، کا یہاں پہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، وہ آپ سے پوچھتے ہیں انل جبالی، پہاڑوں کے بارے میں، فقل، پس آپ کہہ دیں، ینسفوہا، انہیں بکھیر دے گا، ربی، میرا رب، نصفا، بکھیر دینا۔ اب یہ پہاڑوں کے جو بار بار سوالات وہ کرتے تھے، بات کہ یہ بھی تھی کہ مکہ جو تھا وہ چار طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا بھی تھا نا، سامنے اتنے بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہوں، اور قیامت کا جب تفصیلات بتائی جا رہی ہوں کیسے انسان سارے جمع ہوں گے میدان میں، تو ان پہاڑوں کی بات ہوتی تھی نا کہ وہ پھر پہاڑ کہاں جائیں گے، اور پہاڑ وہ بھی جو ایسے زبردست اور ایسے مضبوط، اور وہ تو مکے کے پہاڑ تھے جو اتنے بلند نہیں ہوں گے، ہمارا سوچیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمالیہ کے دامن میں ہم پلنے والے اتنے اونچے اونچے پہاڑ بھی دنیا میں ہیں، K2 کی چوٹی جتنے زبردست پہاڑ جس کے کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا، لیکن وہ سارے اتنے زبردست، اتنے اونچے، اتنے مضبوط، اتنے ہی اندر تک زمین میں گڑے ہوئے وہ پہاڑ، وہ بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ تو کیا ہوگا، ان سے کہہ دو ینسفوہا ربی نصفا، کہ آپ کہہ دیں کہ ان کو بکھیر دے گا اللہ تعالیٰ۔ نصفا پیچھے بھی ہم نے ویسے پڑھا تھا، بلکہ جو آخری آیت ختم کی تھی پچھلی کلاس میں وہی تھی نا، ثم لننسفنہ فی الیم نصفا، بچڑے کا جو معبود انہوں نے جو بنایا تھا سونے کا بچڑا، اس کے لیے تھا نا کہ ہم اس کو راکھ کر دیں گے، جلا کے اسے بکھیر دیں گے۔ یہاں پہ وہی لفظ آ رہا ہے نا صفا کا، کسی چیز کو جیسے جڑ سے اکھاڑ دینا، ختم کر دینے کے لیے بھی آتا، اور پھر اس کو جس طرح پھیلا دینا، کسی چیز کو خس و خاشاک اور راکھ اور خاک بنا کے پھیلا دینا، وہ بھی مطلب ہوتا ہے نا صفا کا۔ تو اس طرح سے ہم اسے بس بکھیر دیں گے کہا جا رہا ہے نا۔ جتنا سوال کرتے تھے اسی لحاظ سے قرآن میں اتنی جوابات بھی ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ واقعہ میں کہا گیا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بُسَّا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ سورہ الحاقہ میں آتا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً، وہاں پہ تو کیسا ہوتا ہے جیسے زمین اور پہاڑ سب جیسے کوٹ کے رکھ دیے جائیں، دَكَّةً واحدہ، ایک ہی اس میں ہلے میں جیسے سب ریت بنا کے وہ کر دیا جائے، اس کو بکھیر دیا جائے، ریزہ ریزہ کر دیا جائے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، سورہ مزمل میں آتا کہ ان کا پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر جو بکھرے ہوئے ہوں۔ سورہ نبا میں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، سراب ہو جائیں گے، بالکل ہی ایسے پہاڑ چلائے جائیں گے کہ سراب بن جائے، کچھ بھی نظر ہی نہ آئے، جیسے تھے ہی نہیں، دھول بن کے بس مل گئے، میدان بن گیا۔ تو وہ حال ہونے والا ہے قیامت کے دن، وہ بتایا جا رہا ہے۔ فَيَذَرُهَا، پس چھوڑ دے گا اس کو، ہا کا اشارہ زمین کی طرف ہے اصل میں، کہ پس اس زمین کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ، قاعن ہموار میدان، صفصفا چٹیل، صاف چٹیل۔ قاع کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے نرم، ہموار، نشیبی میدان جو پہاڑوں سے دور ہو، اور صفصفا بالکل جیسے پھیلا ہوا صاف چٹیل میدان جیسے ہم کہتے ہیں نا، تو وہ بنا دیا جائے گا۔ اب کئی طرح سے، ویسے تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ کیسا زمین کس طرح پھیلا کے جیسے کوئی چیز کھینچ کے وہ کر دی جاتی،
اس طرح سے کر دی جائے گی. یہاں پہ فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا کا لفظ آ رہا ہے. زمین کو ہموار، میدان صاف، چٹیل ہم بنا دیں گے. سورہ انشقاق میں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین پھیلا دی جائے گی کہا جاتا نا وہاں پہ. سورہ ابراہیم میں جو ویسے اس کی تفصیل اور آتی نا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ دن جب کہ زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی. یعنی زمین ہے یہی زمین ہے لیکن اس کی شکل بالکل مختلف ہوگی. اب آج تو کتنا حصہ سمندروں کا ہے، پھر کتنا پہاڑوں کا، وہ سب کچھ ختم کر کے وہ سب ایک میدان بن جائے گا. وہ بتایا جا رہا لا ترا، اسی کی اور تفصیل آ رہی ہے، بتایا جا رہا لا ترا، نہیں تو دیکھے گا، فیہا اس میں، عوجا کوئی کجی، ولا امتا اور نہ کوئی ٹیلا. امتا کہیں تو ہوتا ہے جیسے بلند جگہ کو بھی کہا جاتا، بلندی، اور جیسے نشیب و فراز نہیں ہوں گے کوئی، جیسے عوجا ولا امتا کہیں تو عوجا کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ، ایسا نہیں کہ کوئی کونے ہے، کوئی کہاں سے کہاں جانا ہے، سب سیدھا ہے. ولا امتا، کوئی اونچی جگہ نہیں ہے، کوئی ٹیلا نہیں ہے، سب برابر ایک ہی میدان، ایک ہی جیسا میدان ہوگا. یومئذ، اس دن، یومئذ یتبعون، یتبعون کا لفظ یاد ہوگا، اتباع رسول ہم پڑھتے سمجھتے رہتے ہیں نا، تبع پیچھے چلنا، فالو کرنا جیسے ہوتا ہے. یتبعون سب پیچھے چلیں گے، الداعی، الداعی آ رہا ہے، ال جب آ جائے تو خاص ہوتا ہے نا، ایک خاص جیسے پکارنے والا، الداعیہ پکارنے والے کے. لا عوج لہ، نہ ہی کوئی کجی اس کے لیے. وہاں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کجی دکھائے کہ نہیں مجھے نہیں جانا، نہیں مجھے نہیں چلنا، کوئی ایسا کرنے والا وہاں پہ نہیں ہے. جب یوم دن کی بات ہو رہی نا، یہ وہی اس قیامت کے دن کی بات ہو رہی، وہاں پہ کیا ہوگا کہ وہ سب پیچھے چلیں گے ایک پکارنے والے کے، کوئی کجی نہیں ہوگی اس کے لیے. وخشعت الاصوات، اور پست ہو جائیں گی آوازیں، للرحمانی، رحمان کے سامنے. فلا تسمع، پس نہیں سنے گا تو، الا مگر ہمسا، ایک ہلکی آہٹ کے سوا کچھ نہیں تو سنے گا. اب یہاں کیسا قیامت کا نقشہ کھینچا گیا نا، یاد رکھنے، تصور میں لانے کی ضرورت ہے. ایک تو پہلی بات یہ کہ پکارنے والا پکارے گا. اب وہ پکارنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس دن جب اٹھیں گے تو کوئی پکار جیسے سنائی دے رہی ہو نا، جب انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور اس پکار پہ پھر وہ بھاگے جا رہے ہوں گے، اسی کو فالو کریں گے جہاں وہ لے جایا جا رہا ہے، جہاں ہکایا جا رہا ہے مجرموں کو یا انسانوں کو، جہاں لے جایا جا رہا ہے وہ سب اس طرف بھاگ رہے ہوں گے نا. سورہ قمر میں بھی تھوڑا سا اس کا نقشہ کھینچا گیا، اس کو دیکھ لیتے ہیں. فتولی عنہم، پس ان سے رخ پھیر لو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آج جو انکار کر رہے ہیں، جو نہیں مان رہے، ان سے آپ منہ پھیر لیں. یوم یدعو الداعی، جس روز پکارنے والا پکارے گا، الی شیء نکر، ایک سخت ناگوار چیز کی طرف. اب جیسے مجرمین کو تو دوزخ کی طرف پکارا جا رہا ہوگا، اس طرف لے جایا جا رہا ہوگا، بلکہ قیامت کا دن خود ہی کیسا مشکل دن ہوگا نا. اب حساب کتاب کی طرف لے جایا جا رہا ہو، جو سخت ناگوار چیز کی طرف لے جایا جا رہا ہو، وہاں کیا ان کا حال ہو رہا ہوگا. خشعاً ابصارہم، سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ. خشاع کا لفظ ہم نے بھی دوسری کلاس میں سمجھا بھی تھا نا، کیا ہے؟ عاجزی، دب جانا، جھک جانا. یہاں پہ بھی خشعاً ابصارہم، خشاع ہوتا ہے نا جس کا ایسا ڈر، ایسا خوف، ایسی ہیبت جس کا اثر انسان کے اعضاء پہ نظر آئے. تو یہاں سورۃ طٰہٰ میں اصوات کی بات ہے، وخشعت الاصوات، آوازیں ہی دب جائیں گی، آوازوں میں عاجزی آ جائے، زور سے بولنے کی ہمت نہیں ہے. اسی وجہ سے پیچھے تھا نا، چپ کے بات کر رہے تھے وہ، کتنا تم ٹھہرے. اور یہاں پہ آوازیں دب جائیں گی. اور اب سورہ قمر میں ہے کہ خشعاً ابصارہم، ان کے نظریں جھکی ہوئی، سہمی ہوئی ہوں گی. یخرجون من الاجداث، وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے، کأنہم جراد منتشر، گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں، اس طرح سے نکلیں گے. سوچیں اتنے انسان، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے انسان زمین سے نکل رہے ہوں، اٹھ رہے ہوں، تو وہی بالکل منظر ہو نا، ٹڈیوں کا دل جب نکل رہا ہو. وہ نقشہ وہاں پہ کھینچا گیا کہ وہ نکلیں گے مہطعین، اور دوڑ رہے ہوں گے. دوڑنے کے بعد بھی کئی جگہ آتے کہ قبر سے نکل کے جیسے دوڑے جا رہے ہوں گے. سورہ معارج کے آخر میں بھی ہے، یہاں پہ بھی سورہ قمر میں بھی مہطعین الی الداعی،
وہ دوڑے جا رہے ہوں گے کہ دائی کی طرف، پکارنے والے کی طرف. اب کہیں سے انہیں پکار سنائی دے رہی ہے، کوئی پکارا جا رہا ہے اور وہ بس دوڑ رہے ہوں گے اس کی طرف. سورۃ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کوئی کجی نہیں کر سکیں گے، لا عوج لہ، کوئی رک نہیں سکے گا، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اس آواز کی نافرمانی کرے. یقول الکافرون، اور کافر کہیں گے ھذا یوم عسیر، یہ تو بڑا ہی بڑا کٹھن دن ہے، بہت ہی مشکل دن آ گیا. تو وہ نقشہ یہاں پہ بھی کھینچا جا رہا کہ آوازیں دبی ہوئی ہیں للرحمانی، الرحمن کے لیے. رحمان جس نے دنیا میں نصیحت کر دی تھی، بار بار نصیحت پہنچائی تھی، بار بار ہدایت پہنچائی تھی، قرآن کی نعمت دے دی تھی، وہ جس نے نہیں مانی، وہ ان کا وہاں پہ کیا حال ہے، انتہائی پریشان، آوازیں دبی ہوئی. اور اتنے انسان ہو، سوچیں تھوڑے سے ہی دنیا میں جو ہم مجمع دیکھتے ہیں کتنے، عید کے نماز کا مجمع یاد کر لیں، حج کا مجمع یاد کر لیں، اتنے لوگ ہوں تو کیسے کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتے ہیں، کتنا ہنگامہ ہو سکتا. اور وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو قیامت تک کے انسان، اس وقت ایک وقت میں دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ نہیں، پورے انسان جو کسی وقت آئے تھے دنیا میں سب موجود ہیں، ایک ہی جگہ موجود ہیں، اور سب کا یہ حال ہے کہ اس کے باوجود فلا تسمعوا الا ہمسا. ہمسا کہیں تو بالکل سرسراہٹ، آہٹ، جیسے چلنے کی ہلکی سی آواز جو ہو، یا سرگوشیوں کی چپکے چپکے سے بولنے کی آواز، بالکل ہی بہت ہی ہلکی سی آواز نا، خسر پسر جیسی ہو، تو وہ ہے ہمسا. کہ اتنے مجمع میں صرف ہمسا کے سوا، بلکہ اتنے سارے انسانوں کے تو چاہے وہ سانس ہی کی بس آواز بھی سنائی دے رہے ہو، جب خاموشی ہو تو کس طرح ہوتا نا، ایک سوئی بھی گر جائے تو اس کی آواز آ جائے، تو وہ ہے وہاں پہ وہ آہٹ بس سنائی دے رہی ہے ہلکی سی، اور سب آوازیں دبی ہوئی ہیں. اگلی آیت بھی، اگلی آیت کے ساتھ ہی پھر اس کے بعد والی آیت بھی ہے، تو پھر اگلی کلاس میں ہی ہم سمجھ لیتے ہیں اس کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.